آج دنیا کے اندر ایک وبال سب سے زیادہ پھیل رہا ہے جس کو دنیا جہیز کی مروجہ جہیز کی لعنت کے نام سے جانتی ہے۔ آج کا قوم کے اندر بیٹیاں باپ کی دہلیز پر سسک نہیں رہی ہیں۔ آج کون سی دہلیز ایسی ہے جس دروازے پر باپ کو اپنی بیٹی کی رخصتی کا احساس نہیں ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک باپ جب بیٹی کو جنم دیتا ہے اور جنم دینے کے بعد باپ گھی کھانا چھوڑ دیتا ہے، اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیتا ہے، بیوی کہا کرتی ہے میرے سرتاج جب سے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے آپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا ہے، اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیا ہے، سوسائٹی میں لوگ کیا کہیں گے؟ تو باپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ باپ رو کے کہا کرتا ہے اے میری شریک حیات بھی اس لیے کھاتا رہا تاکہ جسم میں طاقت بنی رہے، اچھے کپڑے اس لیے پہنتا رہا تاکہ سوسائٹی میں عزت بنی رہے، لیکن میری بیٹی آج گھر پہ آ چکی ہے، لیکن زمانہ بڑا خراب چلنے لگا ہے، دنیا والے بڑے عجیب ہو گئے ہیں، بیٹیوں کو تنہا لے کر کے جانے والا کوئی تیار نہیں ہے۔ آج بیٹیوں کی قیمت لگائی جاتی ہے، کوئی نکاح میں 4 لاکھ مانگ رہا ہے، کوئی 2 لاکھ رشتے میں مانگ رہا ہے۔ او خدا را مہربانی کرو، میرے مصطفیٰ کی امت پہ اتنا ظلم نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے انہوں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ آج تم اپنی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے 10 لاکھ خرچ کر لو گے، مگر میرے بھائی بتا تو صحیح، جب قیامت کا دن ہوگا مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوں گے، خدا پاک شریف کے سارے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، سارے انبیاء بھی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت میں جب تم بیٹیوں کے سودے لگانے والوں جب آقا کریم کے سامنے آؤ گے تو نبی کی بیٹی بھی پوچھیں گے، مصطفیٰ جان رحمت بھی پوچھیں گے، حسنین کریمین بھی پوچھیں گے، وہ کہیں گے بتا تیری بیٹی زیادہ شان والی تھی یا میری فاطمہ زیادہ شان والی ہے؟ تیرا بیٹا زیادہ شان والا تھا یا میرا علی زیادہ عزت والا تھا؟ اگر میں چاہتا تو بیٹی کو جہیز میں اربوں خربوں کی دولت دے دیتا، اس لیے کہ خدا نے مجھ کو وہ شان عطا کی ہے کہ مالک کونین ہے، کو بات کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، سبحان اللہ۔ ہاں ہاں ساگی، میرا نبی چاہتا تو کتنا دے دیتا، نہ میں سوچ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میرے نبی چاہتے تو اتنا دے دیتے، لیکن قربان جاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اپنی عطاؤں کے اور ان کے والد کی عطاؤں کے۔ اللہ کو پر جانتا میرے نبی نے امت سے کتنا پیار کیا ہے۔ وہ تمہیں خدا کا واسطہ جب تم کسی کی بیٹی دیکھنے کے لیے جاتے ہو تو پہلے تو گاڑی بھر کے لے کر کے جاتے ہو، اور دیکھنے کے بعد یہ تماشا ہوتا ہے کہ گھر جا کے جواب دیں گے، نے تو کھا پی کے پیٹ بھر لیا، وہ کہتا گھر جا کے جواب دیں گے۔ جب تک کسی بیٹی کو دیکھ کے آنے کے بعد یہ کہا کرتے کہ لڑکی ہمیں پسند نہیں ہے، اس لڑکی کے کان ایسے ہیں، اس کی آنکھ ایسی ہے، ہمارے لڑکے کو اس کا قد پسند نہیں ہے۔ اور تو نے تو آسانی سے فون اٹھا کے کہہ دیا، لیکن کبھی اس بیٹی کے بارے میں سوچا جس کو تم نے دیکھنے کے آنے کے بعد انکار کیا ہے؟ وہ رات کو بستر پہ لیٹی ضرور ہے، دنیا چین سے سو جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی امت کی شہزادی یہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے، کہتی میرے مالک اگر قد چھوٹا ہے تو میرا کیا قصور تھا، اگر آنکھ اچھی رکھی تو میری کیا خطا تھی، اے میرے مولا اگر یا تو زندگی دے دے یا تو موت دے دے، یا پھر اس طرح روز روز رسوا نہ کر۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کی بیٹی کو بے آبرو نہ کیا کرو، کسی کی بیٹی کو بے عزت نہ کیا کرو۔ دیکھنا اگر ہے تو سائڈ سے دیکھو، ایسے دیکھو کہ بچی کو پتا نہ ہو، خاندان کو پتا نہ ہو، کسی کو خبر تک نہ ہو، تاکہ بیٹی کی عزت بھی رہ جائے اور اس کے باپ کی آبرو بھی سماج میں رہ جائے۔ تم نے کسی غریب کو جینے کا نہیں چھوڑا ہے، وہ حسن کے مت والو اور عشق کے پروانو، اور تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ نسل حسن کے ذریعے اچھی چلتی ہے؟ نسل حسن سے اچھی نہیں بلکہ نسل مصطفیٰ کے دین سے اچھی ہوا۔ سبحان اللہ، مہربانی کرو، قوم کی بیٹیوں کو نہ کرو، یوں رسوا نہ کرو۔ آئے دن خبریں آتی ہیں اخباروں میں کہ فلاں باپ نے پھانسی پر لٹک کر کے اپنی جان دے دی۔ اب یہ دن پہلے سوشل میڈیا پہ خبر چلی کہ بیٹی پورا جہیز پہن کر کے تیار بیٹھی ہے، جی پورا زیور اور پورا لباس پہن کر کے بچی تیار بیٹھی ہے۔ جب بارات آنے میں دیر ہوئی، لڑکی والوں نے فون کر کے کہا بھائی دیر کیوں ہو گئی، آئے کیوں نہیں؟ ادھر سے جواب دیا ہم تمہارے گھر بارات لے کے نہیں آ رہے، اپنی بیٹی کا کہیں اور جا کر کے نکاح کر دو۔ اور ظالم معاشرہ اتنا گندا ہم نے کر دیا، ہم نے بیٹیوں کو پھانسی پہ لٹکنے تک میں مجبور کر دیا، اور بڑی آسانی سے کہہ دی کیوں صاحب کیوں نہیں آ رہے کہ ہم نے جتنا کیش رکھا تھا جہیز میں وہ ہمیں پورا نہیں ملا۔
سوچئے جہیز پہلے چلا گیا تھا، کہنے لگے جو سامان ہم نے جہیز میں بتایا تھا وہ ہماری سمجھ کا نہیں ہے، ہم جہیز بھی واپس بھیج رہے ہیں اور بارات بھی لے کر کے نہیں آ رہے۔ اور میری قوم کے نوجوانوں اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بچوں اور میری قوم کی بیٹیوں، میری بات توجہ سے سن لو، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا ہے۔ ایک دن آقا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو مال غنیمت میں سونا ملا، جیسی سونا ملا سیدہ کہتی ہیں علی مجھے اس کا گلے کا ہار بنا دو۔ اللہ اکبر، حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے لیے سونے کا ہار بنوایا، جیسی سونے کا ہار بنوایا چاندی کے کنگن حسنین کریمین کے لیے تیار کرائے گئے۔ میری بات توجہ سے سننا، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات، بڑی توجہ سے سننا۔ حضرت فاطمہ نے وہ بنوایا زیور، وہ گلے میں ہار ڈالا، ہار پہنا اور اس کے بعد اپنے دونوں شہزادوں کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن ڈال دیے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت بیٹی کے گھر تشریف لا رہے ہیں، جیسے مصطفیٰ بیٹی کے گھر آ رہے ہیں کسی نے آقا کریم کا ہاتھ پکڑ کے کہا سرکار فدا کبھی وہ امی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے لیکن آقا جی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بتاؤ، اللہ اکبر، توجہ سے سننا۔ وہ کہتے ہیں سرکار آج آپ کی بیٹی نے سونے کا ہار پہنا ہوا ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا ہے آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں سرکار کی۔ بیٹی کی دہلیز پہ مصطفیٰ جا رہے ہیں، جو قدم جہاں تھا وہی روک دیا ہے، میرے سرکار واپس اپنے گھر کی طرف رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے کسی نے آ کر کے کہہ دیا سیدہ تمہارے والد آ رہے تھے، اچانک راستے سے لوٹ گئے ہیں۔ سیدہ کہتی ہیں وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب اتنا سنا وجہ کیا ہے تو کسی نے بتایا تھا فاطمہ، نبی کو کسی نے بتا دیا ہے آپ کی بیٹی نے سونے کا زیور پہن رکھا ہے۔ اتنا سن کر کے نبی کی آنکھیں برس گئی ہیں اور واپس چلے گئے میرے سرکار۔ اللہ اکبر، سیدہ نے اتنا سنا ہے تو گلے کے اندر سے آپ نے گانٹھ نہیں کھولی ہے، کندا نہیں نکالا تھا، بلکہ آپ نے یوں اپنے ہار کو پکڑا اور جھٹکے سے توڑ کر کے حضرت علی کی گود میں ڈال کے کہا تھا اے علی جاؤ جا کر کے میرے پاپا کو دے دینا اور کہہ دینا آقا جی ناراض نہ ہونا، آپ کی بیٹی نے یہ زیور پہن لیا تھا اور اس زیور کو اب غریبوں میں تقسیم فرما دے۔ فوراً بیٹوں کی کلائی کے چاندی کے کنگن نکالے، وہ بھی علی کے گود میں ڈالے ہیں اور جاؤ جا کر کے میرے مصطفیٰ کو منا لاؤ، جاؤ جا کر کے میرے بابا کو منا لاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت علی گئے ہیں، جا کر کے سارا زیور مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کے کہتے ہیں آقا فاطمہ نے کہا ہے آقا جی خطا ہو گئی ہو تو معاف فرما دے، بابا جی مجھے زیور کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے چہرے کی ضرورت ہے، میرے سرکار لوٹ چلیے۔ اللہ اکبر، اب سرکار آئے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کھڑی ہے، میرے سرکار نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، آنسو برسانے لگے ہیں، سیدہ باپ کو دیکھ کے رو رہی ہے۔ آقا کریم قریب آتے ہیں، سیدہ کہتی بابا میں نے سوچا نہ تھا، مجھے خبر تک نہ تھی آپ کو اتنی تکلیف ہوگی۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے فاطمہ مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ میری بیٹی ہو کر کے سونے سے پیار کرتی ہے۔ اے فاطمہ اگر تو سونے کا زیور پہنے گی تو پھر میری امت کی غریب بیٹیوں کا کون نبھانے والا ہوگا؟ اگر آج تو سونے کا زیور پہنے گی تو کل اگر غریب بیٹیوں کے پاس زیور نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے لائیں گی؟ اے فاطمہ سادگی میں زندگی گزار تاکہ امیر کی بیٹی جب دولت کو دیکھ کے ناز کرے تو غریب کی بیٹی مصطفیٰ کی سنت کو دیکھ کے مسکرانا شروع کرے۔